جب رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں تڑپتے تھے تو بیٹوں نے کہا وہ تو بھولی بسری کہانی ہو گئے، انہیں بھیڑیا کھا گیا اور آپ ابھی تک روتے ہیں۔ کہا مجھے جو ہے وہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، تم جاؤ اسے ڈھونڈو۔ اور پھر وہ کہانی لمبی ہے، سورہ یوسف اٹھائیے کہ بھائی تو بھول گئے تھے کہ وہ ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ تو کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن جب مصر پہنچے اور عزیز مصر نے جو یوسف کنویں میں ڈالے گئے تھے آج وہ تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے کہانی چھیڑی اور کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو کہا کہ ٹھیک ہے تم دوبارہ بھی آنا، اور جس بھائی کا تم نے ذکر کیا بڑے شوق سے کیا بنیامین، اس کو بھی لے آنا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور ان کے جو پیسے تھے وہ بھی ان کی کھجیوں میں رکھ دیے۔ وہ واپس گئے اور جا کے اپنے باپ سے کہا تو انہوں نے کہا پہلے ایک یوسف گوایا ہے تم نے، اب اس کے بھائی کے ساتھ بھی حشر کرو گے۔ تو اتنے میں جب وہ کھرجیاں کھولی تو پیسے بھی واپس۔ تو کہا کہ ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں غلہ بھی مل گیا، مفلوق الحال ہے، اسے بھی ہمارے واپس کر دی، اتنا اچھا عزیز مصر ہے۔ بہرحال پختہ وعدہ لے کر حضرت بنیامین کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے الگ کر کے انہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم گھبراؤ نہیں اور تم کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہوا تو بادشاہی پیمانہ وہ ان کی کھرجیوں میں رکھ دیا گیا، اور جب نکالا گیا تلاشی کی گئی تو حضرت بنیامین کی کھرجی سے وہ پیالہ نکلا تو کہا کہ اب یہ نہیں جا سکے گا۔ تو وہ واپس گئے تو باپ سے شرمندہ تھے، تو ہم نے پہلے ایک بھائی کو کنویں میں پھینکا، دوسرے کو قید میں ڈالائے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم دوبارہ جاؤ تمہیں دونوں مل جائیں گے، ان کو ڈھونڈو جا کے تمہیں دونوں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ حیران تھے کہ چلو بنیامین تو مل جائیں گے لیکن یوسف کیسے ملیں گے، وہ تو خود کنویں میں پھینکا ہوا ہے ہم نے۔ پھر وہاں سے چلے کنعان پہنچے اور آج بڑے مفلوق الحال تھے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مفلوق الحال لوگ ہیں، اللہ اکبر، ہماری مدد کیجئے، اور ہمارا بھائی بھی آپ کے پاس ہے۔ اور وہ بڑی لجاجت کرنے لگے۔ تب جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا، تمہیں یاد ہے کہ تم اس کے دماغ کی سکرین پہ صورت آئی اور بے ساختہ کا انکا لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف ھذا اخی، کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب ان کا بدن کانپنے لگا نا کہ اب وہ یوسف جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج شاہ بن کے تخت نشین ہے، تو ہمارا کیا حال کرے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، اب تم جاؤ اور جا کے میرے باپ کو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہانی سنائی کہ وہ تو رو رو کے جو ہے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، وَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، دیکھنا کیسے پلٹ کے روشنی آتی ہے۔ یار جب حضرت یوسف کی اتری ہوئی قمیض اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی لٹا سکتی ہے تو محمد عربی کے منہ مبارک کی برکت نہیں کیا ہوگا، ان کا کمال کیا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ناکام نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی ٹوپی میں حضور کے مبارک بال